السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ اور پروگرام ہے جان ہے تو جہاں ہے۔ روز ہم حاضر ہوتے ہیں صحت سے، ویلنس سے، لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ایک نئے ٹاپک کو لے کر۔ آج جس ٹاپک کو ہم لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت ضروری بھی۔ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر موجود ہیں وہ ریڈیولوجسٹ ہیں، میں ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ ڈاکٹر احمد، ویلکم ٹو دا شو۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم تصویریں لیتے ہیں، باہر کیمرے سے جو تصویریں لیتے ہیں اس میں تو میک اپ بھی ہو جاتا ہے، فلٹر بھی ہو جاتا ہے، ہم اپنی اصلیت کو بھی چھپا لیتے ہیں، پر کچھ تصویریں ہمارے اندر کی ہوتی ہیں جو جھوٹ نہیں بول پاتی، اور یہ تصویریں ہمارے اندر کے حال کو بالکل صحیح بیان بھی کرتی ہیں اور بہت سارے مرض ہمیں ادھر سے ہی پتہ لگتے ہیں۔ تو آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں جو آپ اندر کی تصویریں لیتے ہیں اور اتنا کچھ وقت سے پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور کس طرح وہ ڈائگنوسس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک جنرل ریڈیولوجی کا آپ اوور ویو دے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، ریڈیولوجی از بیسیکلی دی ڈائگنوسٹک ٹول جس میں ہم جو ہے ساری بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے۔ اس میں الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے جس میں ساؤنڈ ویوز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ٹیکنیک ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں پیشنٹ سمپل لیٹتا ہے اور اس میں ہم کوئی بھی کٹ وغیرہ نہیں لگاتے، سمپل پروب کے ذریعے ہم مختلف امیجز گردے کے، جگر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی ہوتا ہے۔ سی ٹی اسکین اور میں ایکس ریز ریڈیشنز استعمال ہوتی ہیں، جبکہ ایم آر آئی میں جو ہوتی ہیں وہ میگنیٹک ویوز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دونوں ٹیکنیک بالکل مختلف ہیں۔ اس میں ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ 10 سے 15 منٹ، آدھے گھنٹے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایم آر آئی کے لیے ذرا لمبا ٹائم تشخیص ہوتا ہے، خاص قسم کی مشین ہوتی ہے جس میں بندہ آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے لیٹتا ہے اور مختلف طرح سے امیجز لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ریڈیولوجی ہے۔ ریڈیولوجی میں ہم مختلف بیماریوں کو جلدی سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ ہر جو موڈیلٹی ہے اس کی اپنی اپنی خاصیت ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں آپ جو ہے چیز بتاتے ہیں جس کو بعد میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کے ذریعے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بتایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے سارے جو میڈیکل فیلڈز ہیں وہ ریڈیولوجی پہ آ کے ایک رک جاتی ہیں، ریڈیولوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب مریض آئے گا وہ ریڈیولوجی والے کے پاس بھیجے گا کہ ہمیں بتائیں کہ اب ہم اس کو آپریٹ کریں یا نہ کریں۔ آنتوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، تلی کا سائز کا بڑھ جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب الٹرا ساؤنڈ میں ہم بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ کورونا کا ٹائم ہے تو آپ کورونا کے حوالے سے بتائیں، بہت زیادہ نیوز میں تھا پہلے کہ کون سا ٹیسٹ کریں، پی سی آر کریں یا اینٹی باڈی کریں، لیکن پھر بہت زیادہ خبروں میں یہ بھی آیا کہ سب سے زیادہ بہتر ٹیسٹ اور کنفرمیٹری ٹیسٹ سی ٹی اسکین تھا۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ سی ٹی پہ کیا فائنڈنگز تھیں اور کس طرح سے پتہ چلا۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے ایک میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ WHO نے ابھی تک صرف پی سی آر کو ہی 100% ریلائبل ٹیسٹ دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پی سی آر ہی ایک کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے، لیکن سٹل بہت سی ریڈیولوجیکل آرگنائزیشنز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، انٹرنیشنل ریڈیولوجیکل آرگنائزیشنز، جو کہ مختلف گریڈنگ کر رہی ہیں سی ٹی اسکین کے اوپر، جس میں ہم کورونا کا شک ظاہر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پی سی آر کے ٹیسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس میں اس کا لیب کا ٹائم لگتا ہے، کچھ بہت سی ایسی سرجریز ہوتی ہیں جس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں انہوں نے سی ٹی اسکین کو ایز اے ٹول رکھا ہوا ہے کہ سی ٹی اسکین کروا کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو کتنا % شک ہے کہ یہ کورونا کی طرف اس کے سی ٹی فیچرز ہیں۔ سی ٹی کے اوپر خاص قسم کی نشاندہیاں آتی ہیں، گراؤنڈ گلاس ہیز ہم اسے کہتے ہیں، ایک اوپیسٹیز نظر آتی ہیں جو کہ لنگس کی پیریفری پہ یعنی کہ باہر والی سائڈ پر ذرا زیادہ ہوتی ہیں اور لوور لوبس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں۔ شروع میں یہ تھوڑی گول گول راؤنڈ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ سے لینئر ہو جاتی ہیں، پھر لیٹر آن وقت کے ساتھ ساتھ فائبروسس ڈیولپ ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ابھی سٹیز کے اوپر فائنڈنگز ہیں۔ اس کے اوپر مختلف گریڈز جو ہیں آرگنائزیشنز نے بنائے ہیں، جس میں ہم سٹی کے اوپر بتاتے ہیں کہ ٹپیکل فائنڈنگز ہیں جس میں بہت زیادہ شک ہے، 100% سیویئر شک ہے۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ تھوڑی سی اے ٹپیکل سی فائنڈنگز ہیں لیکن ماڈریٹ سسپیشن ہے کہ پیشنٹ کو کورونا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم اس طرح سے بتاتے ہیں، لہٰذا جن لوگوں کا پی سی آر جلدی نہیں کر سکتے، جن میں ڈیلے ہے یا جہاں پہ فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ سی ٹی اسکین کو الٹرنیٹیو طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے پیشنٹ کو گریڈ کیا جا سکتا ہے کورونا سسپیکٹڈ اور کورونا کنفرمڈ کیٹیگریز میں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس پوری مشین کو آپ کو ڈس انفیکٹ وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے؟ اس کے اوپر بھی پوری گائیڈ لائنس ہیں۔ دیکھیں، پیشنٹ کا اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کے مشین تک آنا اور ادھر سے واپس جانا، اس کے اوپر ابھی تک کورونا سے کوپ اپ کرنے کے لیے ہر بندہ روز ایک نئی بات بتا دیتا ہے، ہر آرگنائزیشن روز ایک نیا رول نکال رہی ہے۔ اس کے اوپر گائیڈ لائنس ابھی تک فی الحال یہ ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈس انفیکٹ دا ٹریکٹ، جہاں سے پیشنٹ آ رہا ہے، جہاں کو پیشنٹ جا رہا ہے۔ مشین کی بھی آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی دا ٹیبل جس کے اوپر پیشنٹ لیٹے گا،
جو ٹیکنیشین پیشنٹ ساتھ انٹریکشن ہے دیٹ شوڈ بی ان دا ہیزمیٹ سوٹ جو پورا پی پی ایز کے ساتھ وہ اس کے سامنے جائے گا. اچھا ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگوں کو ٹیوبرکلس پیچ آ جاتا ہے اکثر, جو پتہ نہیں ایکس رے پہ آتا ہے شاید, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں گے, لوگوں کو کلیئر کریں گے کہ واقعی اس وقت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایکس رے کے اوپر جو بھی چیز نظر آ جانا از نوٹ اے کرونا. آج کل بہت زیادہ یہ وہ ہے, ٹی بی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ایکس ریز کے اوپر ہم ٹی بی کو فوراً سے بتا سکتے ہیں, کیونکہ ایکس ریز کے اوپر جب لنگس کے اندر وائٹ اوپیسٹیز آتی ہیں, لنگس کا والیوم کم ہو جاتا ہے, لنگس شرنک نظر آتے ہیں, اور لنگس کے جو نارمل ایک بلیک کلر ہوتا ہے ایکس رے کے اوپر, وہ اگر ہمیں صحیح طرح سے نہ نظر آئے تو اس کو ہم پیچ کا نام دے دیتے ہیں. اب وہ پیچ کچھ کیس اگر وہ ہم پیشنٹ کی ہسٹری شارٹ ہے تو ہم اس کو نمونیا کہہ دے سکتے ہیں. اگر اس میں فائبروسس ہے, لنگ کا والیوم کم ہو گیا, لنگ چھوٹے ہیں اور ڈسٹرکشن زیادہ نظر آ رہی ہے, تو اس کیس میں ہم اس کو ٹی بی کا سسپیشن ظاہر کر سکتے ہیں. اچھا لنگ کے لیے سب آپ کہتے ہیں کہ بیسٹ کون سا ہوتا ہے, ایکس رے ہوتا ہے؟ ایکس رے از اے ٹو ڈائمینشنل اسٹڈی نا, ایکس رے از اے ٹو ڈائمینشنل اسٹڈی. اس کے اوپر آپ ایک کمپلیٹ پکچر ڈیٹیلز نہیں دے سکتے. بہت زیادہ آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں, بہت زیادہ چیزیں اس میں مینیپولیٹ کری ہوتی ہیں. پیشنٹ نے سانس کیسا لیا, سانس اچھا نہیں لیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے, تو ان کا بیڈ پہ لٹا کے یا پورٹیبل طریقے سے ایکس ریز کرنے پڑتے ہیں. اس کیس میں ہارٹ جو ہوتا ہے وہ لنگس کو آبسکیور کر سکتا ہے, تو بہت سی لیمیٹیشنس ہیں ایکس ریز کے اوپر. اس معاملے میں سی ٹی اسکین از اے بیٹر موڈیلٹی, اٹ از اے 3 ڈائمینشنل اسٹڈی, تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پکچر دے سکتا ہے, اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بہت مائنر ڈیٹیلز بتا سکتے ہیں. اچھا اب بہت ساری جگہوں پہ تو سی ٹی اسکین موجود بھی نہیں ہوتا, اور ہمارا یہ پروگرام بہت دور دراز علاقوں میں دیکھا جاتا ہے جہاں اتنی زیادہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو ایکسیس بھی نہیں ہے. تو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ایکس رے کر رہا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو دماغ میں رکھنی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ فول نہیں ہو رہے یا چیٹ نہیں ہو رہے, یا ایکس رے صحیح کر رہا ہے, مطلب اسپیسیفکیشنز کیا ہونی چاہیے اس جگہ کی, پھر جس طرح سے ایکس رے کیا گیا, پھر جس طرح سے ایکس رے کی فلم آتی ہے, اور پھر جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اس پہ تھوڑی بات کریں گے. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو میں ایکس رے کی لینے کے طریقے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک اسپیشل روم ہوتا ہے, ایک مشین ہوتا ہے, ایک ڈسٹینس ہوتا ہے 3 to 6 فیٹ کا ڈسٹینس, جس کے اوپر مریض اور ایکس رے کی ٹیوب کا ایکسپوجر ہوتا ہے. تو وہ ڈسٹینس ویسے میں اگر آپ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں جا کے ایکس رے کر رہے ہیں تو دیٹ از لائک دے میکنگ یو فول کہ وہ ایکس رے کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کیونکہ 6 فیٹ ڈسٹینس از مسٹ ریکوائرڈ جو کہ آپ نے پورا کرنا ہے اس ایکس رے کو کرنے میں. پھر مریض کو ایک خاص طریقے سے سانس لے کے سانس روکنے کا کہا جاتا ہے, ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے جس میں وہ ایکس رے لیتے ہیں. اس کے بعد ایکس رے ڈیولپرز ہیں کچھ جگہوں پہ جو ہیں اچھی مشینز ہیں جس میں صرف وہ کیسٹ ڈالتے ہیں تو فوراً سے امیج سامنے ریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ ابھی تک فلمز پیریفریز میں ویٹ فلم والا سسٹم چل رہا ہے کہ جس میں وہ پانی میں اسپیشل کیمیکلز ڈال کے اس فلمز کو پہلے بناتے ہیں پھر اس کو ڈرائی کرتے ہیں. یہ خیر اب کافی حد تک کم ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایکس رے کی تصویر آ جاتی ہے. اس میں اس سے پہلے دیکھیں آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چین نہیں پہنی ہونی چاہیے, آپ لوگوں کے پاس کوئی میٹل کا ایسا کوئی جس حصے کا ایکس رے کیا جا رہا ہے اس حصے میں کوئی میٹل والی چیز نہیں ہو, کیونکہ وہ آرٹیفیکٹس کاز کرتی ہیں. فیمیلز میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بیئرڈ ہوتی ہے, آپ کی جو بریڈ ہوتی ہے, اب یہ بہت زیادہ آرٹیفیکٹ دیتی ہے لنگ کے اوپر, چٹیا جو ہوتی ہے, یہ جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے لنگ میں میس ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو وہ شک ظاہر کرتی ہے, لہٰذا ہم فیمیلز میں اسپیشلی کہتے ہیں کہ بال اوپر کی طرف باندھ کے ایکس رے چیسٹ کا کیا جائے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایکس رے ریڈ کون کرے گا. پیریفریز میں ایک بہت بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ بہت سے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈاکٹرز نہیں ہیں, جن کو میڈیکل کا اس طرح سے نالج نہیں ہے, اور وہ فالس پیشنٹس کو رپورٹس دے رہے ہیں یا فالس باتیں بتا دیتے ہیں, جس پہ بہت زیادہ پیریفری پہ بھی دیکھیں گے مریض علاج نہیں کراتے, جی ہمیں تو بتایا گیا تھا اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں ہے, تو ان کو ٹائملی لایا نہیں جاتا سینٹرز کے اوپر. تو یہ میرا رہے گا کہ جب بھی آپ ایکس رے کروائیں, ایکس رے جہاں بھی ہوتا ہے, سب سے پہلے ریڈیولوجی از اے فیلڈ آف ریڈیولوجسٹ, تو ریڈیولوجسٹ اس فلم کو ضرور دیکھے. بہت سے ایکس رے یہ ہوتے ہیں کہ چیسٹ والے خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایون چیسٹ اسپیشلسٹ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ان کی فیلڈ ہے, لیکن اسٹل جو ریڈیولوجسٹ ایک چیسٹ ایکس رے دیکھ سکتا ہے وہ ایک چیسٹ فزیشین اس نظر سے نہیں 100% دیکھ سکتا. تو جو ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی اس ایکس رے کے اوپر پہلے اپنی رپورٹ لکھتا ہے اور اس رپورٹ کو ہی انفر کرتا ہے, جو بھی ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پہلے پڑھتے ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے, اور تبھی وہ آپ کو ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں اور تبھی وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں. آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس رپورٹ کے اوپر بیسڈ ہے. اور کتنا ضروری ہے کہ یہ صحیح ہو, کیونکہ اگر آپ نے ڈائگنوز ہی صحیح نہیں کیا, ٹریٹمنٹ ہی صحیح نہیں ہوا, تو پھر آپ کا دیر از نو آبجیکٹیو آف ایون گوئنگ ٹو دا ڈاکٹر. تو اسی پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک ریڈیولوجسٹ ہی ایکس رے کو پڑھے. اب تھوڑا سا آپ یہ بتاتے چلیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جن میں ایکس رے نہیں ہو سکتا, کس ایج سے ایکس رے ہو سکتا ہے, اور ایکس رے سے پہلے کیا کیا پریکاشنز لینی ہوتی ہیں وہ بھی, اور ساتھ ساتھ یہ جو بہت چھوٹے چھوٹے کمروں میں لوگوں نے ایک کمرے کے ساتھ دوسرے میں کھولا ہوتا ہے, ایک ایکس رے ہے, ایک کلینک ہے, ایک دوسری دکان ہے, اسکول ہے, اور وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, اور کچھ نے کھڑکیوں والی جگہوں پہ بھی کھولا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر کسی نے آ کے ایکس رے کی دکان ساتھ لگا لی ہے تو ان کی کیا اسپیسیفکیشنز ہونے چاہیے. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا, پاکستان نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی, ٹھیک ہے, جو کہ اوبویسلی پیریفری پہ پتہ نہیں چیک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, دے شوڈ چیک. میرا خیال ہے یہاں پہ بھی نہیں کر رہی, کیونکہ میں نے شہر میں بھی بہت ایسی جگہ دیکھی ہے. ایسے ہے بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کھل گیا ہے, جو کہ اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. کیوں؟ کیونکہ ایکس رے ریڈیشنز ہیں جو کہ انوائرمنٹ کو ایکسپوز کرتی ہیں. آل دو اسکیٹرڈ ریڈیشنز کم ہوتی ہیں, لیکن اسٹل جب آپ ایک کنٹینیوس ایکسپوجر دیے جا رہے ہیں تو ہماری ڈوز جو ہوتی ہے وہ ہر باڈی پارٹ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو وہ انکریز کر جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اس کے سائیڈ افیکٹس تو ہیں. اس کے لیے اسپیشل رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ کا لیڈ روم ہونا چاہیے, پراپر لیڈ ہونا چاہیے, اتنی تھکنیس کا ہونا چاہیے تاکہ ریڈیشنز کو اس روم کے اندر ہی لمٹ کیا جائے, وہ کہیں آس پاس نہ پھیلیں. تو اس چیزوں کو بہت زیادہ کھڑکی نہیں ہونی چاہیے. ایکس رے روم میں کوئی کھڑکی کا کنسیپٹ نہیں ہے, بلکہ جو اس کا جو شیشہ ہوتا ہے جس میں سے ٹیکنیشین دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ باہر آ کے بٹن کلک کرتا ہے, تو جب وہ اگر اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی لیڈ کا ایک گلاس ہوتا ہے, لیڈ گلاس ہوتا ہے, اس کی بھی تھکنس ہوتی ہے تاکہ ریڈیشنز باہر نہ آئیں. بالکل. اور اسی طرح سے جب آپ دیکھیں گے کہ جب ہاسپٹل سیٹ اپس میں یا باقی جگہوں پہ جب بھی ایکس رے کیا جاتا ہے تو ایک ریڈ لائٹ جل جاتی ہے کہ یہ ریڈیشن ایریا ہے, آپ نے اس ایریا میں نہیں جانا. تو جن لوگوں کا ایکس رے نہیں ہو سکتا, اس میں جو مین کانٹرا انڈیکیشن ہے وہ وہی ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں, پریگننٹ لیڈیز کا ایکس رے بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کو ریڈیشنز کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں صرف ایک چیز آ جاتی ہے, رسک ورسز بینیفٹ. اف رسکس زیادہ ہیں, بینیفٹس کم ہیں, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دا ایکس رے ایٹ اینی کاسٹ. اونلی اف دا بینیفٹس آر مور, کہ مدر کی فیور میں کوئی چیز ہے اور مطلب رسکس کم ہیں, تو دین یو کین, دیر از این ایکسیپٹ. ادروائز سب لوگوں کا ایکس رے ہو سکتا ہے. ایکس رے میں اور کوئی ایسی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, اٹھ کے چل نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کا پھر ہم بیڈ پہ لٹائے ہوئے کرتے ہیں. ایکس رے کی سب سے اچھی سہولت یہ بھی ہے کہ آئی سی یو کے پیشنٹس ہو گئے, بیڈ ریڈن پیشنٹس ہو جائے, ان کیسز میں ہم جو ہے پورٹیبل سروسز بھی مطلب عام طور پہ پرووائڈ دے رہے ہیں گھر جا کے کرنے کے. اوبویسلی ہم لوگ اپنے سینٹر پہ تو پرووائڈ کریں. اچھا, دیٹ از ویری ویری نائس. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں ہم الٹرا ساؤنڈ کی طرف. تو تھوڑا سا الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بتائیے, اور الٹرا ساؤنڈ کس چیز سے ہوتا ہے وہ بھی بتائیے. اور پھر بہت ساری حاملہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں اگر ان کو کہہ دیا جائے ایک سے زیادہ دفعہ الٹرا ساؤنڈ کرانے کا تھرو آؤٹ دیئر پریگننسی ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن, تو ان کو لگتا ہے کہ ان نیسیسری ریڈیشن سے ایکسپوجر تو نہیں ہے, ایون دو اٹس ناٹ ریڈیشن. تو اس چیز کو پلیز آپ کلیریفائی. الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بالکل صاف یہ سب کو بتاتا چلوں کہ الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس کی کوئی ریڈیشن نہیں ہے, کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, اس میں ایکس ریز استعمال ہی نہیں ہو رہی. الٹرا ساؤنڈ جو ہے سمپل ایک مشین ہوتی ہے جس میں ساؤنڈ ویوز, ہم ایک خاص قسم کا پروب ہوتا ہے جو پیشنٹ کے پیٹ پہ یا جہاں کے جس حصے کا ایکس رے اس پہ رکھ کے ہم مشین کے اوپر امیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس جگہ کو اسکین کرتے ہیں. پریگنینسی میں 3 یا 4 الٹرا ساؤنڈ مسٹ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے کرانے ہوتے ہیں. ایک فرسٹ جو بکنگ سکین ہوتا ہے, پھر آپ نے ایک انوملی سکین جو کہ بہت سے لوگ نہیں کراتے, بہت ضروری ہوتے ہیں, جو کہ 20 ہفتوں پہ آپ نے 20 سے 24 ہفتوں کے درمیان میں مسٹ کرانا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بچے کے سارے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ایسا بچے میں ڈیولپ تو نہیں ہو رہا, یا اس کے گرد پانی وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک لاسٹ میں ہوتا ہے کہ پریگنینسی کی اور بچے کی گروتھ دیکھنے کے لیے, تو یہ 3 یا 4 الٹرا ساؤنڈ مسٹ کرانے چاہیے. اس کے علاوہ بھی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پین ہوتی ہے, موومنٹس کم ہوتی ہیں, تو الٹرا ساؤنڈ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. میرے خیال سے اس چیز کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. باقی الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ٹیکنیک ڈیپینڈنٹ ہے. الٹرا ساؤنڈ آئی ریکمینڈ کہ جب بھی کروائیں کسی ریڈیولوجسٹ سے کروائیں, پراپر FCPS ریڈیولوجسٹ سے کرائیں, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ اس نے ساری بکس پڑھی ہیں, اس نے امیجز دیکھے ہیں, اس نے بہت محنت لگائی ہے اپنی فیلڈ کے اوپر. عام اب آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں بہت سے عام بھی لوگ الٹرا ساؤنڈ مشینز چھوٹی چھوٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اول تو مشین کی ریزولوشنز اچھی نہیں ہیں, ان کا نالج اتنا نہیں ہے, بہت
فالس رپورٹس مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ ڈیلے ہوتے ہیں اور اوور انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں. آپ کو ایک باول لوپ کو میس بنا کے پیشنٹ کو رپورٹ کر دیں, پیشنٹ کی انگزائٹی لیول دیکھیں کس جگہ پر چلا جائے گا, اور اس کے بعد خدا خاصہ اس کا سٹی اسکین ہوتا ہے, اس پہ کچھ نہیں نکلتا, تو وہ اوور انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح سے اوور انویسٹیگیشن اینڈ انڈر انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ فالس رپورٹس کی وجہ سے جا رہی ہے. تو الٹرا ساؤنڈ از اے ویری ہارملیس موڈیلٹی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, بڑی سمپل سی بڑی اچھی موڈیلٹی ہے جس میں آپ فوراً سے امیجیٹلی بیس لائن بندے کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس کو فردر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت. اچھا, یہ کون کون سے حصے کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ جسم کے کسی بھی حصے کا ہو سکتا ہے. اچھا, بچوں میں برین کا ہوتا ہے, آپ ویسے ہیڈ کا بھی کر سکتے ہیں, کوئی سویلنگ ہوگی ہے کس جگہ پہ باڈی کے کسی بھی حصے میں آپ اس کا کر سکتے ہیں, آپ خون کی رگوں کا کر سکتے ہیں, نیک کی رگوں کا مطلب گردن میں رگوں کا کر سکتے ہیں, کروٹیڈ ڈوپلر ہم اس کو کہتے ہیں, آپ کا جو یہاں پہ لوگوں کا گلڈ جس کو کہتے ہیں کہ بڑھ گیا ہے, تھائرائڈ گلینڈ اس کا بھی کر سکتے ہیں, پیٹ کا کر سکتے ہیں, چیسٹ کا کر سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسیز آپ کر سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں آپ دیکھتے ہوئے پانی میں سوئی ڈال کے پانی ایسپیریٹ کر سکتے ہیں, پس ڈرینس کر سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ صرف پروب لگانے والا نہیں, دوسرا بھی تو ہوتا ہے ٹرانس یوریتھرل وغیرہ. جی بالکل, ٹرانس ریکٹل, ٹرانس یوریتھرل اینڈ ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈس ہیں, لیکن ٹرانس ویجائنل اینڈ ٹرانس ریکٹل یہ ہے کہ ہم جی ان جگہوں کے راستے جا کے اس جگہ کی بیماری کے بارے میں, جیسے میلز میں یوزلی پروسٹیٹ وغیرہ کا کہا جاتا ہے, اور فیمیلز میں بچہ یوٹرس وغیرہ کو ایگزامن کرنے کے لیے, یا وہاں پہ کوئی رسولی وغیرہ ہے, وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈس کہے جاتے ہیں. ایون ایکٹوپک پریگنینسی ہوتی ہے کہ بچہ دانی سے باہر کہیں پہ پریگنینسی ہوگی جو کہ ایک ڈینجرس کنڈیشن ہے, ایمرجنسی سچویشن ہے, اس چیز کو دیکھنے کے لیے بھی ٹی وی ایس ایڈوائز کیا جا سکتا ہے. کوئی کانٹرا انڈیکیشنز تو نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ کے؟ الٹرا ساؤنڈ کے کوئی کانٹرا انڈیکیشنز نہیں ہیں. یہ سب آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا اتنے ٹیکنیکل انداز میں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ صحیح جگہ پہ نہیں جا رہے, اور یقین مانیے میں نے بہت بڑے بڑے ہسپتالوں کے سامنے درزی کی دکانیں دیکھی ہیں جن کے اندر لوگوں نے ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی مشین سیکنڈ یا تھرڈ ہینڈ رکھ کے اس کو وہ چلا رہے ہیں اور کچھ بھی بنا کے رپورٹ دے دیتے ہیں. اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے جب یہ ایک غلط رپورٹ یا ایک ہی رپورٹ بہت سارے لوگوں پہ دے دیتے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, انڈر انویسٹیگیشن اور اوور انویسٹیگیشن. فار ایگزامپل, اگر کسی چیز کو انہوں نے غلط بتا دیا, ایکچولی کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے کہہ دیا یہ ماس ہے, تو وہ انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے, اس کے پوری فیملی پریشان ہو جاتی ہے, پھر وہ باقی ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا ہے, بار بار ٹیسٹ کراتا ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اسی طرح الٹا یہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں اس کے اندر کوئی فار ایگزامپل کینسر ہے, کوئی پرابلم ہے جس کو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی, اور کیونکہ وہ اس لاپرواہی کی وجہ سے اور اس ریکلیسنس کی وجہ سے مس ہو گئی دوسرے لوگوں کے آن دیئر پارٹ, تو اس کی وجہ سے اس کا ڈائگنوسس لیٹ ہو گیا, ڈیلیڈ ہو گیا, اور جو ڈائگنوسس ڈیلیڈ ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ ڈینائڈ ہوتا ہے. تو بالکل اسی لیے ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں. اسی پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے ہیں ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر احمد سے. اور ڈاکٹر احمد, اب ہمیں تھوڑا سا بتائیے آپ سی ٹی اسکین کے حوالے سے کہ سی ٹی اسکین کیا کیا ہوتا ہے, کتنا ضروری ہے, اس کی کیا کیا جو ہے سائیڈ افیکٹس ہیں یا کانٹرا انڈیکیشنز ہیں. سی ٹی اسکین دیکھیں ایک خاص موڈیلٹی ہے جس میں ریڈیشنز کا ایلیمنٹ ذرا زیادہ ہے, کیونکہ اس میں ایکسس سے 100 گنا زیادہ آلموسٹ ریڈیشنز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. سی ٹی اسکین بھی جسم کے کسی بھی حصے کا ہو سکتا ہے. اس میں ہم انجیکشن کے ساتھ والا سی ٹی اسکین بھی کر سکتے ہیں, انجیکشن کے بغیر والا سی ٹی اسکین بھی کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کو ٹیومر ہے, انفیکشن ہے, اس طرح کا سسپیشن ہے, تو آپ اس صورت میں انجیکشن والا سی ٹی اسکین کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر جیسے ٹراما ہو گیا, فال کے ساتھ پیشنٹ آیا ہے, یا کوئی انجریز دیکھنی ہے آپ نے, جنرل اوور ویو لینا ہے, تو اس صورت میں آپ بغیر ٹیکے والا سی ٹی اسکین بھی کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھاتے چلیں کہ یہ جو تصویر لی جاتی ہے اس میں ٹیکے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی تو تصویر کے اندر چیز آ جاتی ہے, لیکن جب آپ وہ ٹیکا لگاتے ہیں تو بیسکلی ایک ڈائی یا ایک رنگ ہے جو آپ انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی پکچر پہ نمایاں ہو سکے کہ وہ رنگ کہاں کہاں سے جا سکتا ہے, کہاں کہاں پہ بلاکیج ہے, کہاں نہیں ہے, اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جو یہ نہیں کروا سکتے, اور اس سے پہلے وہ ٹیسٹ کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے. ٹیکا جو ہے یہ ہماری خون کی رگوں میں دیا جاتا ہے, جس سے ہماری جو ہر باڈی کا آرگن ہے وہ ایک خاص قسم کا رنگ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, خاص قسم کا اپ ٹیک اس کو کہتے ہیں کہ وہ لے لیتا ہے. اس سے جو اس کے اندر خدا خاصہ کوئی جو بھی رسولی ہے وہ اور زیادہ نمایاں طریقے سے, بہتر طریقے سے نظر آ سکتی ہیں. لیکن جو یہ ٹیکا ہے اس کا صرف بات یہ ہے کہ یہ گردوں کے ذریعے بعد میں خارج ہونا ہوتا ہے. اس نے چھوٹے پیشاب کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ جسم سے باہر نکلنا ہوتا ہے, تو اس صورت میں گردوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا ہم اس سے پہلے گردوں کا ایک ٹیسٹ کراتے ہیں, کریٹنین RF ٹیسٹ کروا دیتے ہیں.
اگر وہ ایک خاص لمٹ تک ہم نے 1.4 to 1.5 لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر اس سے نیچے ہوگا تو یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے, ورنہ اس باقی پیشنٹس میں انجیکشن نہیں لے سکتا. ڈائبٹیز پیشنٹ ہو گئے, ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہو جائے, جو ہمارے معاشرے کی 2 مین بیماریاں ہیں. اس کے علاوہ خدا خاصہ اکثر اوقات کینسر پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے ڈینیجڈ ہوتے ہیں. سنگل کڈنی جو ہوتی ہے, ایک کنجینیٹلی ایبسنٹ ہو, بچپن سے ایک کڈنی نہ ہو, اس صورت میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کوشیس رہنا پڑتا ہے. وہ پیشنٹس جو کہ کیمو تھراپی کے اوپر ہوتے ہیں, ان میں ریسنٹ RFTs کرانا بہت ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ کیمو تھراپی کے بعد چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, تو اس صورت میں کرانا ہوتا ہے. تو یہ ٹیکہ لگانا اس وجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کوئی الرجیز تو نہیں ہوتی کبھی کچھ لوگوں کو؟ الرجیز تو ہوتی ہیں, ٹیکے کی الرجیز ہو سکتی ہیں. اس کو بھی ہم مائلڈ ماڈریٹ سیویئر کہتے ہیں. اس وجہ سے ہم جب بھی ٹیکہ لگاتے ہیں اس سے پہلے ہم, جیسے کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کے تو بار بار ہو رہے ہیں, ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا پہلے کبھی ٹیسٹ ہوا ہے یا آپ کو کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے, کبھی ایسے کوئی ٹیکہ لگا ہو اور آپ کو ریش ہوا ہو, سانس پھولا ہو. لیکن سٹل جب بھی آپ CT اسکین کریں تو آپ کے پاس ایول اور سولوکوٹیو اور ایمرجنسی ٹرے ہر وقت تیار رہنی چاہیے, کیونکہ مریض کو خارش محسوس ہو سکتی ہے, سانس پھول سکتا ہے, اور خدا نخواستہ بہت سیویئر کیسز میں ہائپوٹینشن بھی ہو سکتی ہے. بالکل, اسی لیے تو یہ پوائنٹ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ اس لیے میں نے مینشن کروایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ ریلائبل ہے کہ نہیں. اور جب آپ کو کسی نے یہ ٹیکہ لگایا تو آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ خواہ کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ کرا رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کتنا اسینشیل ہے CT اسکین سے پہلے, اگر CT اسکین میں اس کی ضرورت ہے. اور پھر خدا نخواستہ اگر کوئی سائیڈ افیکٹ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہونا چاہیے جو اس کو ہینڈل کر سکے. اسی لیے کہیں بھی اٹھ کے مت جائیے. جب بھی کوئی انویسٹیگیشن آپ کو کہی جائے تو صحیح ریلائبل سورس پہ, ریلائبل جگہ پہ ہمیشہ جانا ضروری ہے. پھر کن کن لوگوں میں یہ آپ نے جیسے کہا تھا کیا پریپریشن ہونی چاہیے CT اسکین کی؟ دیکھیں CT اسکین کی پریپریشن بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ڈریس یوزلی چینج کرایا جاتا ہے اس میں مشین میں لے کے جانے سے پہلے, کیونکہ میٹلز وغیرہ اور جو بھی کوائنز وغیرہ اکثر لوگوں نے سگریٹ کے ڈبے وغیرہ یہ سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو وہ آرٹیفیکٹس کوز کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو اس سے پہلے ڈریس چینج کرایا جاتا ہے, آپ کے RFTs کرائے جاتے ہیں, پھر آپ کو مشین میں لٹایا جاتا ہے, پھر آپ کو اگر چیسٹ کا ہے یا کہاں کا بھی ہے وہاں سے اس کے مطابق سانس اور لینے کا اور آپ کو بتایا جاتا ہے. CT اسکین اتنا لمبا ٹیسٹ نہیں ہے, یہ 5 سے 10 منٹ کا ٹیسٹ ہے. اگر بغیر ٹیکے کے ہے تو آپ ایک دفعہ مشین کے اندر جائیں گے اور 2 to 3 منٹس بعد آپ باہر آ جائیں گے. اسی طرح سے لیکن اگر یہ انجیکشن والا ہے تو پھر ٹیک دوبارہ اندر آتا ہے, آپ کو پہلے کنولا لگایا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ انجیکشن دیتا ہے, اور پھر وہ باہر آ کے دوبارہ آپ کو سانس لینے کے مطابق اس طرح سے بتاتا ہے اور پھر وہ ٹیسٹ کرتا ہے. تو اتنا لمبا ٹیسٹ یہ نہیں ہے. تو اور MRI کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جو میگنیٹک ریزوننس امیجنگ ہے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ آج کے بعد جس کے پاس بھی کوئی بھی انویسٹیگیشن لکھی جائے ان کو سمجھ ہو کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں CT اسکین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ موڈیلٹی ہے, وہ ایک مختلف طرح کے پیتھولوجیز کے بارے میں بتاتا ہے, جس میں باڈی کے پارٹس مینلی پیٹ وغیرہ کے یا لنگس وغیرہ کے بارے میں بتا سکتا ہے. جو MRI ہوتا ہے, MRI ہمیں سافٹ ٹیشوز کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز بتاتا ہے, ہماری مسلس کے بارے میں, ہمارے اس طرح سے چیزوں کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. جیسے اسپائن کے لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں, ڈسک وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ CT اسکین پہ نہیں پتہ چلتا. حرام مغز جو ہوتا ہے, اسپائنل کورڈ جو ہوتی ہے, اس کے ایشوز کا CT اسکین پہ نہیں پتہ چلتا. اسی طرح سے دماغ کے اندر اگر کوئی رسولی وغیرہ ہے تو وہ CT اسکین پہ اتنی اچھی نظر نہیں آتی جتنی وہ MRI کے اوپر نظر آتی ہیں. تو اس صورت میں آپ کا ٹیسٹ MRI کی طرف جاتا ہے. MRI ایک لمبا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں ایک مشین جو ہوتی ہے CT اسکین کی طرح کی ہے, جس میں آپ کا اگر سر کا ہے تو آپ کا سر والا حصہ اندر ہوگا, پیٹ والا حصہ اندر ہوگا, جتنا حصہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ کو لٹایا جاتا ہے, اور اس تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے تک کا ٹیسٹ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ہے, اس کی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بھی کوئی کانٹرا انڈیکیشن سائیڈ افیکٹ؟ کانٹرا انڈیکیشنز ہیں. MRI جو ہوتے ہیں, اب میٹل جو ہوتا ہے, اگر کسی بندے کو امپلانٹ وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں تو اس صورت میں وی ہیو ٹو بی ویری کوشیس. مطلب فار ایگزامپل اگر اسکروز وغیرہ ڈلے ہوتے ہیں ٹانگوں میں, اور جو اس میں یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے, لیکن اس میں یو ہیو ٹو بی کوشیس. آپ میٹل وہ ہوتی ہیں, شیلڈرز ہوتے ہیں, وہ رکھ کے کر سکتے ہیں. پیس میکر میں بالکل نہیں کر سکتے. پیس میکر والے حضرات بالکل بھی MRI مشین کے پاس نہیں جا سکتے. ابھی تک پیس میکر کمپیٹیبل MR کمپیٹیبل نہیں آیا. MR سیف کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید کچھ باہر کے لوگ ایسے پیس میکرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ MR اس کے ساتھ ہم کر سکیں, لیکن سٹل MR ابھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو پیس میکر ہوتا ہے اس کی ایک اسپیشل کوڈنگ ہوتی ہے. وہ خدا نخواستہ اگر وہ MR میں جا کے اس کی وائرنگ چینج ہو جائے
تو وہ آپ کی ہارٹ کی اچھا یہ جو سلائسز ہوتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے اتنے سلائس اتنے سلائس, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں ایم آر آئی کی مشینز جو ہوتی ہیں وہ کچھ اس کی میگنیٹ کی پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی ہے. جیسے کچھ لوگوں نے 0.3 ٹیسلاز لگائی ہوئی ہیں یا 0.2 ٹیسلاز لگائی ہوئی ہیں, وہ چھوٹا میگنیٹ ہے, اس کی امیج ریزولوشن اتنی اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے اب مارکیٹ میں 1.5 ٹیسلا از اے گڈ مشین جس کی ریزولوشن جس کی امیج کوالٹی بہت اچھی ہے. 3 ٹیسلا بھی کچھ لوگوں نے اب لگانا شروع کر دیا جو کہ بہت زیادہ ایک ہائی ریزولوشن ہے. سلائسز تو اس مشین کے ریزولوشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا وہ لے گی. اور سلائسز کی اگر بات کریں تو وہ پھر ہم سٹی اسکین پہ چلے جائیں گے کہ اس کی اس پہ سلائسز ہوتے ہیں کہ 28 سلائس مشین ہے, 64 سلائس مشین ہے. زیادہ اچھی ہوتی ہے کم اچھی ہوتی ہے؟ جتنے زیادہ سلائسز ہوں گے وہ ڈیٹیکٹرز اتنے زیادہ ہوں گے, اتنی زیادہ اچھی امیج کوالٹی ہوگی. اوکے تو یہ سارا کچھ مطلب بہت ضروری ہے. اب آپ تھوڑا سا انٹرونشن ریڈیولوجی کے بارے میں بتائیے, یہ جو بایوپسی ہوتی ہے یا کس طرح سے اس کا کیا ہوتا ہے؟ انٹرونشن ریڈیولوجی از اے ویری وائڈ فیلڈ اور وہ بالکل ایک اب اس کے اوپر تو ایک اسپیشل علیحدہ سے لوگ اسپیشلائز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم مختلف طریقوں سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ریڈیولوجیکل ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے. بیسک جو ہے اس میں بالکل گراؤنڈ لیول پہ بایوپسیز ہیں جس میں ہم الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہوئے رسولی کے اندر سوئی ڈالتے ہیں اور ادھر سے اس میں کوئی کٹ نہیں ہے, کوئی چیرا نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کٹ لگائیں گے, رسولی باہر نکالیں گے. ایک مریض کا آپریشن پہلے ہوتا تھا, پھر خدا خواستہ وہ کینسر نکلتا تھا, وہ ادھر ادھر کہیں پھیلا ہوتا تھا تو پھر دوبارہ سے وہ کسی ایک اور آپریشن کے لیے جاتا تھا. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اب انٹرونشن ریڈیولوجی نے ایک بہت بڑا یہ اسٹیپ لیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ اور سٹی گائیڈڈ آپ بایوپسیز کر سکتے ہیں. آپ بغیر کٹ کے بغیر چیرا دیے سمپل وہاں سے سن کر کے ایک عام سا مواد چھوٹا سا لے لیتے ہیں جس کو آپ لیبورٹری بھجوا کے بیماری کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے تشخیص کر سکتے ہیں. یہ بالکل بھی خطرناک ٹیسٹ نہیں ہے. لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن یہ بالکل خطرناک نہیں ہے. اس میں ایک تو آپ امیجز میں دیکھتے ہوئے آپ بالکل صحیح جگہ پہ جاتے ہیں. اور ان کو اینستھیزیا دیا جاتا ہے؟ بالکل کوئی بیہوشی فون نہیں دی جاتی, صرف اسی جگہ پہ جہاں پہ ہے ایک عام ٹیکا جو جس سے اس جگہ کو سن کیا جاتا ہے. اچھا تو یہ آپ نے اتنی ڈیٹیل ہمیں ساری ریڈیولوجی کے بارے میں بتائی. آپ کا کیا ہے میسج ٹو ایوری بڈی, آپ کے پیشنٹس کو جو آپ کو بہت مسائل فیس ہوتے ہوں جنرل ایوری ڈے؟ سب سے پہلے تو جنرل میسج میرا لوگوں کو یہی ہے کہ پیسہ لگائیں صحیح جگہ پر لگائیں, کیونکہ ہم لوگ کم پیسے دیکھ کے چکر میں جو ہے غلط جگہوں سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. پرومپٹ رپورٹنگ اینڈ ارلی رپورٹنگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اچھی رپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے, جلدی رپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے, کیونکہ بیماری بہت سی مختلف بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی رپورٹنگ ٹائملی ہو تو وہ ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہیں. انفارکٹ ہو گیا, ہیمریج ہو گیا برین کے اندر, اگر وہ ریڈیولوجسٹ ٹائملی کلینیشین کو انفارم کرے گا یا پیشنٹ کو بتائے گا نہیں یا تو انہیں ایمرجنسی میں جانا ہے. اپینڈیسائٹس ہو گیا, آپ نے اپینڈیسائٹس کر لیا الٹرا ساؤنڈ میں اور آپ اس پیشنٹ کو ایمرجنسی نہیں بھیج رہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. اٹس آف نو یوز جب تک آپ مریض کو اور ڈاکٹر کے درمیان میں اپنا جنکشن نہیں بنا رہے. تو پیسے لگائیں صحیح جگہ پہ لگائیں تاکہ آپ کا علاج جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور جلدی ہو سکے. بر وقت شناخت ہی مکمل علاج ہے. بالکل رائٹ, یہ تو واقعی بالکل بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد آپ کا آنے کا, اور آپ نے اتنا زیادہ ہمیں ایکسپلین کیا. ایک کوئک رمضان میسج دے دیں ہمارے آڈینس کو. دیکھیں رمضان میں یہی ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کریں, جو کہ ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی ایز مچ ایز ہیلپ کریں. اپنے آپ کو قناعت شناسی کا جو ہے وہ اس کے اندر رکھیں کہ سحری اور افطاری سمجھیں. افطاری میں بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور مت کھائیں تاکہ اس سے آپ کے جو ہے وہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے, اس سے آپ کی طبیعت اور گلے وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فردر جو ہے رمضان ہے وہ آگے روزوں میں افیکٹ ہو سکتا ہے. تو جتنا آپ لوگ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جو کورونا آج کل آیا ہوا ہے جلدی ختم کر دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو آج بہت انفارمیشن ملی ہوگی. آج کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ ایکس رے, ایم آر آئی, سی ٹی, بایوپسی یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں, کیا کانٹرا انڈیکیشنز ہیں, کیا پریکاشنز ہیں, اور کیوں ان کو صحیح جگہ سے کروانا اور صحیح وقت پہ کروانا اتنا ضروری کیوں ہے. اگر ہم ان کو صحیح جگہوں سے نہیں کروائیں گے تو ہمیں صحیح طرح سے ڈائگنوسس ہی نہیں پتا چلے گا. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ٹریٹ کیے گئے. ظاہر ہے آپ نے چیز کو شروع میں اگر پکڑ لیا اور اسے صحیح طرح سے ٹریٹ کر دیا تو آپ کا علاج بالکل ممکن ہے, لیکن اینڈ سٹیج پہ لے جا کے چیز کو پھر ٹریٹ کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.